ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس حال میں وہ مرتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ناپاک بال ہوتے ہیں، وہ صفائی نہیں کر سکا اور مر گیا۔ تو اب آیا مرنے کے بعد اس کے جسم کو صاف کیا جائے گا یا نہیں؟ تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس کا ہاں نہ میں جواب دینے کی بجائے مسئلے کی جو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ایک صحیح نوعیت ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ مکمل نوعیت جو ہے مسئلے کی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ ابو داود ہے میرے سامنے، کتاب الجنائز چیپٹر ہے اور حدیث نمبر ہے 3112۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو حارث بن عامر نے، یہ قبیلہ ہے، کیا نام ہے قبیلے کا؟ بنو حارث بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں ان کو خرید لیا۔ ٹھیک ہے، یہ خریدا کیسے، یہ پیچھے ایک واقعہ ہے، پھر کبھی صحیح۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے بدر کی لڑائی کے اندر حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ بدر میں انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا، تو اس موقع پر بنو حارث یعنی حارث کی اولاد نے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ تو اب حضرت خبیب ایک قیدی کی حیثیت سے ان کے ہاں رہنے لگے۔ تو آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی دوران مشورہ ہوتا رہتا تھا ان لوگوں کے درمیان کہ اس کو کیا جائے، یعنی نتیجہ تاً اس کو سزا دی جائے یا رہا کیا جائے یا قتل کیا جائے، پھانسی دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ حتی اجمعوا لقتلہ، فیصلہ ہو گیا کہ خبیب کو قتل کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس فیصلے کا علم حضرت خبیب کو بھی ہو گیا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خبیب نے کیا کیا؟ فَاسْتَعَارَ مِنْ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسًا يَسْتَحِدُّ بِهَا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا۔ حارث وہی ہے جس کو بدر میں حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، مارا تھا، اس کی بیٹی سے قتل سے کچھ دن پہلے جب ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، حارث کی بیٹی سے کیا مانگا؟ فَعَارَتْهُ، تو اس نے دے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَتْهُ فَوَجَدْتُهُ مُخْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ۔ وہ جو عورت تھی حارث کی بیٹی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اب جس وقت وہ اس طرح دے کر حضرت خبیب کو ایک طرف ہوئی تو اس کا چھوٹا بیٹا گھٹنے گھسیٹتے گھسیٹتے حضرت خبیب کے پاس چلا گیا۔ حضرت خبیب نے اس بچے کو اٹھا کر اپنی ران پر بٹھا لیا، اس حال میں کہ اس طرح ان کے ہاتھ کے اندر تھا، ماں کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ماں غافل تھی، ماں کو پتہ نہیں تھا۔ تو اچانک جب ماں کی نظر پڑی، اس نے یہ حالت دیکھی تو فَفَزِعَتْ فَزْعَةً، وہ سخت گھبرا گئی کہ اب خبیب میرے بچے کو مار نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو عرفہا فیہا، حضرت خبیب نے بھی اس کو تاڑ لیا کہ یہ گویا مجھ سے ڈر رہی ہے کہ میرے بچے کو مار نہ دیں۔ تو حضرت خبیب نے جب اس کی پریشانی دیکھی، بچے کی ماں کی پریشانی دیکھی، تو فرمایا تخشین ان اقتلہ ما کنت لافعل ذلک، تو ڈر گئی ہے کہ میں اس کو کہیں مار نہ دوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے یعنی پوری حدیث ہے، حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث کے اندر سے مسائل نکلتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ جس وقت
کسی بندے کو علم ہو جائے کہ اس کی موت قریب ہے، مثال کے طور پر کوئی قیدی ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے، تو پہلے بتا دیتے ہیں نا، پہلے بتا دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی اس دن کو، اس تاریخ کو ملنے کے لیے آ جاؤ، یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ تمہارا بیٹا پھانسی لگ جائے گا، پہلے ہی بتا دیتے ہیں نا، اعلان ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت پتہ چل جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے، ٹھیک ہے نا۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ بھی، بغلوں کے جو بال ہیں وہ بھی، اسی طرح مونچھیں وغیرہ جو ہیں یہ ساری سیٹ کر کے ظاہری اعتبار سے پاک صاف ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قیدی کس نوعیت کا ہے، کسی جرم کے اندر آیا یا کسی اچھے کام کے نتیجے میں وہ قید ہوا، جرم کی نوعیت کوئی بھی ہو، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے مارا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو ظاہری گندگیوں سے پاک کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تبھی موت مر رہا ہے، کوئی سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، تو اب وہ زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں بھائی اب اس کا وقت قریب، اب اس کی خدمت کر لو، اس کو گھر لے جاؤ، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنے جسم کو صاف کر لے، ٹھیک ہے، تاکہ ظاہری طور پر پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب رہ گیا وہ بندہ کہ جس کی موت واقع ہو گئی اور وہ اپنے جسم کو پاک نہیں کر سکا، صاف نہیں کر سکا، تو اب آیا مرنے کے بعد جو غسل دینے والے ہیں وہ میت کے جسم کو پاک کریں گے یا نہیں؟ تو یہ کسی بھی حدیث کے اندر کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ مرنے کے بعد کسی آدمی کے جسم کو صاف کیا جائے گا۔ ویسے تو غسل دیا جاتا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے، لیکن یہ جو ناپاک بال ہیں یہ صاف نہیں کیے جاتے، اور ویسے بھی ایک غیر اخلاقی سی حرکت ہے، ایک معیوب کام ہے، مرنے کے بعد کون صاف کرے، کیسے صاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی اس حالت میں مر گیا ہے تو غسل دینے والوں کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے جسم کو صاف کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ عطا